ایک زمانے میں 5 سلطنتیں تھیں، جن میں سے 4 بہت مشہور اور مقبول تھیں اور ہر سال سیاحت سے بہت پیسہ کماتی تھیں، لیکن 5ویں ریاست ان کے مقابلے میں چھوٹی اور غریب تھی اور یہاں کوئی سیاح نہیں آیا تھا۔ بادشاہ اور اس کے مشیر اس بات کا پتہ لگانے بیٹھ گئے کہ دوسری ریاستوں کے پاس کیا تھا۔ مشیروں کے پاس اس کا کوئی مناسب حل نہیں تھا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس میں بہت زیادہ وقت لگے گا، اس لیے بادشاہ نے کہا کہ انہیں ان سب مشیروں کے بجائے صرف ایک کو ملازمت پر رکھ لینا چاہیے۔ مشیر نے کہا، لیری دی کنگ چیف ایڈوائزر، سنو، وائٹ سنڈریلا، ریپنزل اور سلیپنگ بیوٹی ان دوسری ریاستوں میں رہتی ہے جہاں ہر کوئی شہزادی کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسکاؤٹس کو مملکت میں سب سے خوبصورت لڑکیوں کی تلاش کے لیے بھیجا جائے۔ بادشاہ اور اس کے مشیروں نے شہزادی بننے کے لیے ضروری خصوصیات کی ایک فہرست تیار کی تھی اور خوبصورتی اس فہرست میں سرِ فہرست تھی۔ بلا شبہ جب سلطنت کی نوجوان خواتین نے شہزادی کی تلاش کے بارے میں سنا تو وہ سب ہی اپنا انتخاب چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنے بہترین کپڑے پہنے، اپنا میک اپ اور بال بالکل درست کیے اور سلطنت میں گھومنے پھرنے لگی۔ ہر ایک ہر ممکن حد تک شہزادی نظر آنا چاہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ مملکت کی ہر لڑکی شہزادی بننا چاہتی ہے۔ کیتھی ایک بھیڑوں کا چرواہا تھی۔ اسے بھیڑوں کا فارم اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا۔ وہ کسی کی مدد لینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے فارم خود چلایا۔ ایک نازک لڑکی کے لیے یہ بہت کام تھا، لیکن وہ بہت خوددار تھی اور اپنی زندگی سے بہت پیار کرتی تھی اور کوئی تبدیلی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن اس کے لیے یہ سب جلد ہی بدلنے والا تھا، کیونکہ کیتھی ہی گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک دن بادشاہ کے آدمیوں کی کیتھی پر نظر پڑی تو انہوں نے اسے شہزادی منتخب کرنے کے لیے چن لیا۔ 4 اور لڑکیوں کا انتخاب کیا گیا۔ اب ان 5 کو مقابلے کے لیے تیار کیا گیا۔ کپڑے پہنائے گئے، بال سنوارے گئے۔ ان 5 کو بادشاہ اور اس کے مشیروں کے سامنے لایا گیا۔ اب ان سے مختلف قسم کے سوالات کیے گئے۔ سوالات یہ تھے، شہزادی کے طور پر آپ کا پہلا کام کیا ہوگا؟ شہزادی ہونے کا آپ کے لیے کیا مطلب ہے؟ آپ شہزادی کیوں بننا چاہتی ہیں؟ جب کیتھی کی باری آئی تو کیتھی نے بے ساختہ کہا، میں شہزادی نہیں بننا چاہتی۔ کیتھی کو نہ کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ وہ محل کی نوکرانیوں کو بھی
اسے ایک فینسی لباس پہنانے سے روکنے میں ناکام رہی تھی۔ یہ لباس اس کے بہت تنگ تھا۔ وہ اس میں مشکل سے سانس لے پا رہی تھی، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ کیا؟ بادشاہ نے چیخ کر کہا۔ میرا خیال تھا کہ ہر لڑکی شہزادی بننا چاہتی ہے۔ کیتھی نے کہا، ٹھیک ہے، میں نہیں بننا چاہتی۔ میں بھیڑوں کا چرواہا بننا چاہتی ہوں، جو میں ہوں۔ مجھے فینسی ڈریسز اور میک اپ اور اونچی ایڑیاں نہیں پسند، اور یہ زیورات تو بالکل نہیں پسند۔ اور ویسے وہ چیزیں کیوں ہیں؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ جو ایک بہرحال شہزادی کہنا کس کو ہے؟ کسے کہنا ہے کہ شہزادی ایسی نہیں ہو سکتی؟ جو جانوروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہو، یا آرام دہ کپڑے پہنتی ہو، یا یہ ضروری نہیں کہ یہ پتلی ہو۔ کس نے فیصلہ کیا کہ شہزادی کو خوبصورت ہونا چاہیے؟ اور خوبصورت لوگ کچھ نہیں کرتے سوائے کسی شہزادے سے شادی کے یا ہر وقت گھومنے پھرنے کے۔ یہ کہہ کر کیتھی وہاں سے چلی گئی۔ انہوں نے جو قیمتی لباس اور زیورات اسے پہنائے تھے، اسے تبدیل کر کے اپنی بھیڑوں کے پاس گھر لوٹ گئی۔ اگلے دن جب کیتھی اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال کر رہی تھی، پیچھے سے کسی نے اس کا نام پکارا۔ حیران کن طور پر یہ بادشاہ تھا۔ کیتھی نے حیران ہو کر پوچھا، ایسا کیا ہے جناب جو آپ یہاں تک آئے؟ بادشاہ نے اس سے کہا، میں ساری رات آپ کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں آپ کو ان دوسری لڑکیوں سے صرف آپ کے نظریے کی وجہ سے الگ کر دیتا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک شہزادی وہی ہو سکتی ہے جو بااختیار ہو، جو وہ کرنا چاہتی ہو وہ کرے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ ہو۔ بادشاہ نے ایک پھولوں کا تاج اٹھا رکھا تھا، جو ایک شہزادی کی خاص پہچان تھا۔ میں آپ کی عظمت کی تعریف کرتی ہوں، لیکن میں شہزادی نہیں بننا چاہتی، کیتھی نے دوبارہ کہا۔ بس یہی ہے، تم ایک عام لڑکی نہیں ہو، تم ایک شہزادی ہو۔ میں تمہیں بھیڑوں کی شہزادی مقرر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے حیرت سے دیکھتی ہوئی کیتھی کے سر پر تاج رکھ دیا۔ اور اس نے سڑک کے دوسری پار ایک دودھ بیچنے والی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس نے تاج پہن رکھا تھا، دودھ کی شہزادی ہے۔ اور وہاں اس نے ایک اور طرف اشارہ کر کے کہا، چاکلیٹ چپ کوکیز کی شہزادی، باسکٹ بال کی شہزادی۔ ہاں، تب سے سلطنت کی ہر لڑکی شہزادی تھی، لمبا، چھوٹا، پتلا، موٹا، خوبصورت، اور اچھا چلو دوسروں سے مختلف انداز میں کہتے ہیں
وہ بہترین تھے اور یقیناً ان تمام شہزادیوں کے ساتھ مملکت دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گئی، جہاں ہر کوئی شہزادی تھی اور یہ تھی بھیڑوں کی شہزادی بہت خوشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز اس بارے میں ضرور کمنٹ کریے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔